کیا بادشاہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے؟ کیا ملکہ قدرتی موت مری یا اسے بادشاہ نے قتل کر دیا؟ کیا درویش ان رازوں سے پردہ اٹھا سکے گا؟ اس زمانے کی بات ہے جب ایک عظیم سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا محل سونے چاندی سے جگمگاتا تھا، مگر اس کا دل میں ایک ایسا اندھیرا چھپا تھا جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ لوگ اسے عادل سمجھتے تھے، لیکن کیا وہ حقیقت میں عادل تھا؟ مگر حقیقت کچھ اور تھی، اور یہ حقیقت صرف اللہ ہی جانتا تھا جو ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وہ بادشاہ دن میں انصاف کرتا دکھائی دیتا، رعایا اس کی تعریف کرتی اور دربار میں اس کی شان بیان کی جاتی، لیکن رات کے سناٹے میں وہ اکثر بے چین رہتا، جیسے کوئی راز اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف چھپا ہوتا تھا، جیسے کوئی سچ اس کا پیچھا کر رہا ہو، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ محل کے لمبے راہداریوں میں رات کو عجیب خاموشی ہوتی اور ہر قدم کی آواز گونجتی تھی۔ بادشاہ اکثر اکیلا چلتا اور سوچوں میں گم ہو جاتا۔ اسے لگتا جیسے دیواریں بھی اس کے راز جانتی ہیں۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتا تھا، مگر اندر سے وہ ایک کمزور انسان تھا جو اپنے ماضی سے ڈرتا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر چاند آدھا تھا اور ہوا میں خنکی تھی، محل کے دروازے پر ایک درویش آیا۔ اس کا لباس سادہ تھا، مگر چہرے پر عجیب نور تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں، جیسے وہ دنیا کے ہر راز سے واقف ہو۔ دربانوں نے اسے عام فقیر سمجھا، مگر اس کی موجودگی میں کچھ خاص بات تھی۔ درویش نے محل کے اندر جانے کی خواہش ظاہر کی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ دربار تک پہنچ گیا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کے لیے راستے کھول دیے ہوں۔ دربار میں داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی اور سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کی نظر درویش پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، جیسے وہ اس شخص کو کہیں پہلے سے جانتا ہو۔ درویش خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ اس لمحے دربار میں ایک اندیکھا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ درویش کی موجودگی نے ہر شخص کو بے چین کر دیا تھا، مگر وہ خود پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بڑے سچ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا پیغام تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ بادشاہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے وقار کو برقرار رکھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا ماضی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب اتفاق ہے یا کوئی آزمائش، مگر ایک بات واضح تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دربار کے وزراء اور سپاہی بھی حیران تھے، کیونکہ درویش کی آنکھوں میں ایک عجیب یقین تھا۔ وہ کسی عام فقیر کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد کے ساتھ آیا ہو۔ اس کی خاموشی میں ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام سب کے دلوں میں بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ اس لمحے ایک عجیب سا احساس سب کے دلوں میں ابھرا کہ یہ رات عام نہیں ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ رات کی خاموشی میں دربار کا ماحول مزید بوجھل ہو چکا تھا۔ ہر آنکھ درویش پر جمی ہوئی تھی، اور ہر دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج کوئی ایسا پردہ اٹھنے والا ہے جو اس نے برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ درویش نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی گہری نظریں بادشاہ پر ڈالیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ کسی شک کے بغیر سچ بیان کرنے والا ہو۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی، اور سب لوگ اس لمحے کا انتظار کرنے لگے جب وہ بولے گا اور کوئی راز ظاہر کرے گا۔ کچھ لمحے گزر گئے اور پھر درویش نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں پہلا راز بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ سادہ تھے، مگر اثر گہرا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور اللہ کے سامنے کوئی حقیقت چھپی نہیں رہتی۔ درویش نے اشاروں میں ایک کہانی بیان کی۔
ایک غریب چرواہے کے بیٹے کی جو جنگلوں میں بکریاں چراتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر اس کے دل میں بڑے خواب تھے۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کیا وہ کبھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے یا ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ ایک دن اس چرواہے کے بیٹے کی زندگی بدل گئی جب اس نے ایک حادثہ دیکھا۔ شاہی قافلہ خطرے میں تھا اور ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ اس لمحے اس کے سامنے ایک موقع آیا، ایسا موقع جو کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا امتحان بھی تھا۔ درویش کے الفاظ سن کر دربار میں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ کہانی صرف ایک عام قصہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر بھی بے چینی بڑھنے لگی۔ چرواہے کے بیٹے نے اس موقع کو دیکھا اور اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے اسے ایک نئی پہچان دی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا بوجھ بھی دیا جو وہ ساری زندگی اٹھاتا رہا۔ اس لمحے اس نے سوچا کہ شاید کوئی اس کا راز کبھی نہیں جان پائے گا۔ درویش کی آواز اب مزید گہری ہو چکی اور ہر لفظ سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ دنیا کے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر اللہ ہر حقیقت کو جانتا ہے۔ جو کچھ انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ بادشاہ اب مکمل طور پر بے چین ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ دربار کے لوگ اس کی حالت دیکھ کر حیران تھے کیونکہ وہ ہمیشہ مضبوط اور پر اعتماد نظر آتا تھا۔ اب پہلی بار اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی انجام سے ڈر رہا ہو۔ درویش نے خاموشی سے اپنی بات مکمل کی اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب کو محسوس ہوا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ پہلا راز ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا تھا مگر اس کی جھلک نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور بادشاہ کے دل میں چھپا خوف اب حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ دربار میں سناٹا پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا تھا، جیسے ہر شخص سانس روکے کھڑا ہو۔ درویش نے دوبارہ نظر اٹھائی اور اس بار اس کی آنکھوں میں سختی نمایاں تھی۔ وہ اب اشاروں میں نہیں بلکہ کھل کر سچ بیان کرنے والا تھا، اور یہی لمحہ تھا جب پہلا راز پوری طرح سامنے آنے والا تھا۔ درویش نے واضح انداز میں بتانا شروع کیا کہ وہ چرواہے کا بیٹا کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہی شخص آج تک پر بیٹھا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی اور سب کی نظریں بادشاہ کی طرف۔ ہر چہرے پر حیرت اور شک ظاہر ہونے لگا۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہو گیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ درویش جو کہہ رہا ہے وہ سچ کے بہت قریب ہے اور یہی بات اسے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ درویش نے بتایا کہ سالوں پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا جب شاہی قافلے پر حملہ ہوا۔ اس حملے میں اصل شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قسمت نے ایک غریب لڑکے کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ چرواہے کے بیٹے نے اس موقع کو دیکھا اور اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہزادے کی جگہ لے لی اور خود کو اس کے طور پر پیش کیا۔ اس وقت کوئی بھی اس حقیقت کو نہ جان سکا اور وہ آہستہ آہستہ شاہی زندگی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ درویش کی باتوں نے سب کو حیران کر دیا تھا مگر سب سے زیادہ اثر بادشاہ پر ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ نمایاں تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب سچ چھپانا ممکن نہیں رہا کیونکہ ہر لفظ اس کے ماضی کو بے نقاب کر رہا تھا۔ دربار کے لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور ہر طرف شک کی فضا پھیل گئی۔ وہ بادشاہ کو نئے انداز میں دیکھنے لگے جیسے وہ پہلی بار اس کی حقیقت کو سمجھ رہے ہوں۔ یہ لمحہ بادشاہ کی شان و شوکت کے لیے سب سے بڑا امتحان بن چکا تھا۔ درویش نے مزید بتایا کہ انسان دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لے مگر اگر بنیاد جھوٹ پر ہو تو وہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے۔ سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، چاہے انسان اسے کتنی ہی مہارت سے چھپانے کی کوشش کرے۔ بادشاہ کے پاس اب خاموش رہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں
اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا راز اب سب کے سامنے آ چکا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی۔ درویش نے اپنی بات مکمل کی اور دربار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پہلا راز پوری طرح ظاہر ہو چکا تھا اور اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ ابھی 2 اور راز باقی تھے اور ہر آنے والا لمحہ مزید خوفناک سچ سامنے لانے۔ پہلا راز سامنے آنے کے بعد دربار کا ماحول بدل چکا تھا۔ ہر شخص کے دل میں خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ بادشاہ اب پہلے جیسا مضبوط نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی خاموشی سب کچھ بیان کر رہی تھی اور درویش کی موجودگی اب ایک آزمائش بن چکی تھی جو سچ کو مکمل طور پر ظاہر کرنے والی تھی۔ درویش نے چند لمحے خاموش رہ کر سب کو سنبھلنے کا موقع دیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک اور بڑا راز باقی ہے جو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دربار کے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے کہ اصل امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ درویش نے اپنی بات کا آغاز کیا اور اس بار اس نے بادشاہ کی ذاتی زندگی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جو سب کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ ہر شخص کی نظریں اب مزید سنجیدہ ہو گئیں اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ درویش نے ایک ملکہ کا ذکر کیا جو نہایت خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ وہ بادشاہ کے قریب ترین لوگوں میں شامل تھی اور اس پر مکمل بھروسہ کیا جاتا تھا۔ دربار میں موجود لوگ اس کہانی کو سنتے ہوئے سمجھ گئے کہ بات اسی سلطنت کی ملکہ کی ہو رہی ہے۔ اس ملکہ کی موت کو سب نے ایک عام بیماری سمجھا تھا اور اس وقت کسی کو شک بھی نہیں ہوا تھا، مگر درویش نے بتایا کہ ہر نظر آنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سچ پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے اور انسان اسے چھپانے کے لیے ہر حد پار کر دے۔ درویش کے الفاظ اب اور بھی بھاری ہو گئے تھے اور اس نے اشارہ دیا کہ ملکہ کی موت قدرتی نہیں تھی۔ یہ سن کر دربار میں ایک ہلچل مچ گئی اور ہر چہرے پر خوف اور حیرت بڑھ گئی۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کا دوسرا راز بھی ظاہر ہونے والا ہے اور وہ اسے روکنے کی قابل نہیں۔ اس کی خاموشی ہی اس کے جرم کی گواہ بن رہی تھی۔ درویش نے بتایا کہ جب ملکہ کو سچ کا علم ہوا کہ بادشاہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے تو وہ ایک خطرہ بن گئی۔ وہ حقیقت جان چکی تھی کہ بادشاہ کی اصل پہچان کیا ہے اور یہی بات اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ سچ کو چھپانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دربار کے لوگ اب سانس روکے کھڑے تھے کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہر آنکھ بادشاہ کی طرف تھی اور ہر دل میں ایک ہی سوال تھا۔ درویش کے الفاظ اب اس راز کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کے قریب تھے اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار درویش نے اشارہ دیا کہ ملکہ کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا عمل تھا۔ یہ سچ سن کر دربار میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرا راز بھی ظاہر ہونے کی قریب تھا اور بادشاہ کے چہرے پر چھپی گھبراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اللہ سب جانتا ہے اور کوئی جرم ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسرا راز سامنے آنے کے بعد دربار میں خوف کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنے اپنے خیالات میں گم تھا اور بادشاہ کے دل میں شدید بے چینی تھی۔ اب ہر کوئی جان چکا تھا کہ جو کچھ وہ چھپانا چاہتا تھا وہ ہر راز اب مکمل طور پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے سب کچھ آیا ہے۔ درویش نے لمحہ بڑھ کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر زور سے بتایا کہ تیسرا راز سب سے خطرناک ہے۔ یہ راز بادشاہ کے سب سے قریبی وزیر سے متعلق تھا، وہ وزیر جس پر بادشاہ کو مکمل بھروسہ تھا۔ آج اسی وزیر کی زندگی اور وفاداری پر سوال اٹھانے والا راز ظاہر ہونے والا تھا۔ درویش نے واضح انداز میں بتایا کہ بادشاہ نے اس وزیر کو سچ جاننے کی وجہ سے مارنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کی حقیقت جان لی تھی اور یہ جان کر بادشاہ اس پر غصے میں آ گیا۔
یہ راز چھپانے کے لیے سب سے بڑا ظلم کیا گیا، مگر یہ بات بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ نہ رہی۔ بادشاہ کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ نمایاں تھی، اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور وہ اپنی طاقت کے باوجود بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ دربار کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بادشاہ کا یہ راز پہلے دو راز سے بھی زیادہ خطرناک اور حوصلہ شکن ہے۔ درویش نے بتایا کہ وزیر مرنے کی حالت میں بھی زندہ رہا، اللہ نے اسے بچا لیا تاکہ وہ دربار واپس آئے اور حقیقت سامنے لائے۔ یہ لمحہ دربار کے لیے ایک سبق تھا کہ جو بھی ظلم کرے، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ وزیر کے زندہ واپسی کی خبر سن کر دربار میں سب لوگ ہل گئے۔ وہ کبھی توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ وزیر زندہ بچ جائے گا اور بادشاہ کے سامنے آئے گا۔ یہ لمحہ درویش کے ذریعے سچ کا سب سے طاقتور پیغام تھا، اللہ ہر ظالم کو دیکھتا ہے۔ درویش نے اپنی چادر ہٹائی اور سب کے سامنے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ سب حیران رہ گئے کہ وہ درویش دراصل وہی وزیر ہے جسے بادشاہ نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ یہ انکشاف سب کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ بادشاہ کے کانپتے ہوئے چہرے نے سب کو خوف زدہ کر دیا۔ اب وہ بے بس ہو چکا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی وہ اب دنیا کے سامنے تھا۔ درویش یعنی زندہ وزیر نے اسے حقیقت کے سامنے لا کھڑا کیا۔ درویش نے سچائی کے ساتھ واضح کر دیا کہ جو ظلم کرے وہ ہمیشہ محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی راز چھپایا نہیں جا سکتا، ہر ظلم کا حساب ایک دن ضرور لیا جائے گا۔ اور آج یہ لمحہ۔ دربار میں ایک خاموشی چھا گئی، بادشاہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، سب کچھ ظاہر ہو چکا تھا اور اللہ کی عدالت نے اپنی طاقت دکھا دی تھی۔ درویش خاموشی سے محل سے نکل گیا، اس کے پیچھے ایک سبق اور ایک حقیقت باقی رہ گئی، اللہ سب جانتا ہے اور ہر سچ سامنے آتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے تینوں راز کھلنے کے بعد دربار مکمل طور پر ہلچل میں تھا۔ ہر شخص خاموش ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ بادشاہ کی شان و شوکت کے پردے کے پیچھے چھپے راز سب کے سامنے آ چکے تھے۔ یہ لمحہ سب کے لیے ایک عظیم سبق بن چکا تھا۔ درویش یعنی زندہ وزیر نے اپنے پیغام کو مکمل کیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب بادشاہ کے لیے کوئی بچاؤ نہیں رہا، اللہ کے سامنے ہر شخص بے بس ہوتا ہے، اور یہ حقیقت آج سب کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ لمحہ ایک یاد دہانی تھا کہ سچ اور انصاف کی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بادشاہ اب مکمل طور پر اپنے جرم کو محسوس کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور خوف دونوں نمایاں تھے۔ دربار کے لوگ بھی سبق سیکھنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے، راز چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی عدالت ہر وقت ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور یہ دنیا کا ہر ظلم ایک دن سامنے آتا ہے۔ درویش نے محل سے چپ چاپ نکلنے کا فیصلہ کیا، وہ جانتا تھا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے سامنے سب کچھ عیاں ہو گیا اور سب لوگ یہ سمجھ گئے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یہ لمحہ دربار کے لیے ایک سبق اور یادگار بن گیا۔ بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے اعمال کا حساب شروع ہوا۔ وہ اب خود کو بے بس اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ سب نے یہ جان لیا کہ طاقت اور دھوکہ انسان کو کبھی بچا نہیں سکتا، اللہ کی نظر ہر جگہ ہے اور ہر چھپایا ہوا جرم ظاہر ہو جاتا ہے۔ دربار میں سب لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی بھی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ یہ سبق ان کے دلوں میں ہمیشہ رہ گیا اور سب نے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا عہد کیا۔ درویش نے اپنی چادر لپیٹی اور محل سے چلا گیا، وہ جانے کے بعد بھی سب کے دلوں میں اس کا اثر چھوڑ گیا۔ اس کی کہانی اور اقدامات نے سب کو یہ سکھایا کہ سچ کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ بادشاہ کی کہانی اب ایک عبرت بن گئی، لوگ اس سے ڈرنے کی بجائے سیکھنے لگے۔ وہ جان گئے کہ ظلم، دھوکہ اور پوشیدہ راز انسان کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ آخر کار یہ سبق سب کے دلوں میں بس گیا، اللہ سب جانتا ہے اور کوئی بھی راز ہمیشہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ جو بھی ظلم کرتا ہے یا سچ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دن حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہی زندگی اور ایمان کا سب سے بڑا اصول ہے اور یہ کہانی صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔